نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 112 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے، اور جو آج کل ہمارے بہت سے جدید تعلیم یافتہ لوگوں میں اور نوجوان طبقے میں بھی یہ سوال ذہن میں گردش کرتا رہتا ہے، اور اس سوال کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ مختلف چینلوں پر اور سوشل میڈیا پر یک طرفہ انداز میں بیانات پیش کیے جاتے ہیں، اور یہ کوشش کی جاتی ہے کہ مکمل علم نہ ہونے کے باوجود لوگوں کو براہ راست آیات شریفہ اور احادیث مبارکہ سے مسائل کے استنباط کی دعوت دی جائے، اور پھر اپنے طور پر کوئی فیصلہ کر کے اور اس کو راجح کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو اس سوال کا حاصل یہ ہے جو اس وقت یہاں پر بھیجا گیا، پوچھ رہے ہیں کہ چاروں امام برحق ہیں، لیکن ہم صرف حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کیوں کرتے ہیں؟ اور ہمارا سوال یہ ہے کہ ایک سنت جو حضور اکرم علیہ السلام سے ثابت ہے اور باقی تین امام اس کو مانتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، لیکن حنفی حضرات اس پر عمل نہیں کرتے، تو کیا مذہب اتنا بڑا ہے کہ اس کی وجہ سے سنت کو چھوڑ دیا جائے؟ مثال کے طور پر رفع یدین، یعنی رکوع کے بعد رکوع سے اٹھتے وقت ہاتھ اٹھانا نماز میں، یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے اور تینوں امام اس پر عمل کرتے ہیں، لیکن احناف عمل نہیں کرتے، تو کیا ہم تارک سنت کہلائیں گے؟ یہ انہوں نے سوال بھیجا ہے۔ تو اس سلسلے میں جواباً عرض ہے کہ ہم حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک متبحر عالم اور مجتہد سمجھ کر ان کی فہم پر اعتماد کرتے ہیں، اور حاشا وکلا نعوذ باللہ ہرگز ہمارے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ ان کا مقام اور مرتبہ قرآن کریم سے یا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات عالی سے بڑھا ہوا ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ چونکہ ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ ہم براہ راست مجمل نصوص کے معنی کی تعیین کر سکیں یا متعارض نصوص کی تطبیق کا کام انجام دے سکیں، اس لیے ہمیں اپنے سے بڑے عالم پر بہرحال اعتماد کرنا پڑے گا، اور وہ عالم ہماری نظر میں سب سے زیادہ موزوں جو شخصیت ہے وہ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور پوری امت نے ویسے تو بہت سے ائمہ اور علماء گزرے ہیں،
لیکن 4 ائمہ کے اوپر امت نے کامل اعتماد کیا ہے، اور یہ اعتماد اس طرح نہیں ہوا کہ اس کے لیے تحریک چلائی گئی ہو، کنوینسنگ کی گئی ہو، لوگوں کی ذہن سازی کی گئی ہو کہ صاحب آپ ان 4 پہ متفق ہو جائیے یا ان میں سے کسی ایک پہ متفق ہو جائیے، بلکہ یہ تو تکوینی طور پر خود بخود لوگوں کے دلوں کے اندر یہ بات آتی گئی، اور جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا چلا گیا یہ 4 ائمہ کی جو فقہ ہے اس نے دنیا کے اندر قبولیت حاصل کی، اور ہر امام کے اپنے مقررہ اصول ہیں جو اس نے اپنی طرف سے نہیں بنائے، بلکہ وہ قرآن و سنت کی نصوص سے ماخوذ ہیں، اور انہی اصول کے اوپر انہوں نے مسائل اور جزیات کی تفریح کی ہے، جس کی بنا پر ہمارے لیے دین پر چلنا آسان ہو گیا ہے۔ پیدائش سے لے کر کے وفات تک تمام فقہی ابواب کی ترتیب ان 4 ائمہ کے ہاں موجود ہے، اس طرح کی ترتیب دیگر ائمہ کے ہاں جاری نہیں رہ سکی۔ ان کے اقوال تو پائے جائیں گے، آراء بھی پائی جائیں گی، لیکن انہوں نے یا ان کے شاگردوں نے اس طرح فقہ کی تدوین کی ہو جیسا کہ ان ائمہ کے حضرات نے کی ہے، ایسا دوسروں کے لیے ہو نہیں سکا۔ کیوں نہیں ہو سکا اس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا غیبی فیصلہ تھا، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ اس لیے کوئی بدگمانی ان ائمہ کے بارے میں یا ان میں سے کسی ایک کے بارے میں ہرگز ہمارے دل میں پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ اور رہ گئی کسی آیت یا کسی حدیث کو جان بوجھ کر بلا کسی وجہ کے ترک کر دینے کی بات، تو یہ ان حضرات ائمہ کو تو چھوڑیے، کسی ادنا درجے کے مسلمان کے لیے بھی یہ درست نہیں ہے کہ وہ جانتے بوجھتے ہوئے بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی محمل کے متعین کیے ہوئے، بغیر کسی تعویل کے وہ کسی آیت کو یا کسی حدیث کو چھوڑ دے۔ ان ائمہ سے یہ تصور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے یہ جو اعتراض کیا گیا ہے کہ مذہب بڑا ہے یا سنت بڑی ہے، حدیث بڑی ہے، یہ سراسر سطحیت پر مبنی ہے۔ جب آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ جو نصوص ہیں، یعنی قرآن کی آیات ہوں یا احادیث شریفہ ہوں، کہیں مجمل ہیں، کہیں ذو معنی ہیں، ان میں سے ایک معنی کی تعیین کرنی ضروری ہوتی ہے، کہیں ان میں ظاہری طور پر تعارض نظر آتا ہے تو ان میں تطبیق کی ضرورت پڑتی ہے، کہیں کسی کے علم میں ان میں سے کسی ایک نص کے منسوخ ہونے کی بات سامنے آتی ہے تو ناسخ پر عمل کیا جاتا ہے، منسوخ کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ کام ہر ایک نہیں کر سکتا، اس کے لیے گہرے علم کی، وسیع معلومات کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی شخص کو مجتہد مطلق کہا جاتا ہے۔ اس لیے سوشل میڈیا پر یک طرفہ بیانات یا اس طرح کی تحریریں پڑھ کر کے ائمہ اعظام سے دل کے اندر بدگمانی نہیں بٹھانی چاہیے۔ ہم اپنے سبھی احباب سے اس بات کی گزارش کریں گے کہ وہ ان ائمہ پر اعتماد رکھیں، خاص طور پر حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں زیادہ شور و شغم مچایا جاتا ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے، بہت پہلے سے ہے۔ چنانچہ شیخ ابو زہرہ مصری جو بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، الامام ابو حنیفہ
فقہہ و آراؤہ، اس میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ خلیفہ ابو جعفر منصور نے حضرت امام صاحب کے نام ایک تحریر لکھی کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ آپ حدیث کے مقابلے میں اپنی رائے کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب لکھا کہ امیر المومنین، آپ کو جو خبر پہنچی ہے وہ خلاف واقعہ ہے۔ میں اولاً کتاب اللہ، پھر سنت رسول اللہ، اس کے بعد خلفائے راشدین سیدنا حضرت ابو بکر، سیدنا حضرت عمر، سیدنا حضرت عثمان، سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم کے فیصلوں پر، پھر بقیہ صحابہ کے فیصلوں پر عمل کرتا ہوں، اور اگر درجے والا مصادر سے مسئلے کا حکم معلوم نہ ہو سکے تو پھر اختلافی مسائل میں قیاس کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی اور اس کی مخلوق کے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ یعنی کوئی شخص اپنی مرضی سے جو چاہے حکم متعین کر لے، یہ کسی کے لیے جائز نہیں۔ یہ خود حضرت الامام نے صراحتاً اپنے وقت کے خلیفہ کو یہ جواب دیا ہے اور اپنا منشور بتایا کہ میری فقہ کا یہ منشور ہے۔ اور بھی بہت سی کتابوں میں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہ قول منقول ہے۔ اور آپ نے جو رفع یدین کا مسئلہ اٹھایا تو یاد رکھنا چاہیے کہ اس سلسلے میں 3 طرح کی روایات مروی ہیں۔ بعض روایات میں رفع یدین کا ذکر ہے، لیکن رفع یدین کہاں کہاں کیا جائے، پھر ان کے اندر بھی کئی روایتیں ہیں۔ مثال کے طور پر بعض میں ہے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کیا، پھر رکوع میں جاتے وقت رفع یدین کیا، پھر رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین کیا۔ اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ سجدے سے میں جاتے ہوئے اور سجدے سے اٹھتے ہوئے بھی رفع یدین کیا۔ اب جو حضرات رفع یدین کے قائل ہیں وہ صرف اس حد تک لیتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ میں رفع یدین کریں، رکوع میں جاتے وقت کریں، رکوع سے اٹھتے وقت کریں، اور پھر اگلی رکعت میں کریں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب رفع یدین کو لینا ہے تو جہاں تک رفع یدین ثابت ہو سب کو لینا چاہیے، لیکن سجدے والے رفع یدین کا کوئی قائل نہیں۔ آپ نے اس رفع یدین کو کیوں چھوڑ دیا؟ ظاہر ہے کہ یہی کہہ کر کے چھوڑا گیا کہ اب یہ معمول بہا نہیں رہا، پہلے کبھی رہا ہوگا۔ تو ایک تو یہ روایات ہیں جن میں رفع یدین کا تذکرہ ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ روایات ہیں جن میں صراحت ہے، خاص طور پر سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے صرف تحریمہ کے وقت رفع یدین کیا، اس کے بعد بالکل رفع یدین کیا ہی نہیں پوری نماز میں۔ اور یہ روایت بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کو نظر انداز کر دیا جائے، اس کی تائید بعض صحابہ کے عمل سے بھی ہوتی ہے۔ خود سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو فقہی اور دینی بصیرت میں امتیازی مقام پر فائز ہیں، ان کا بھی یہی عمل منقول ہے کہ بس صرف تکبیر تحریمہ کے وقت کیا جائے۔ اور تیسرے وہ روایات ہیں جن میں نہ رفع کا ذکر ہے، نہ ترک کا ذکر ہے، نہ اٹھانے کا ذکر ہے، نہ اٹھانے کا ذکر ہے۔ ایسی روایتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ تو حضرات احناف یہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ عمل ایسا اہم ہوتا تو جو روایات حضور کی نماز کی صفات کے بارے میں کثیر تعداد میں منقول ہیں، ان میں ہر جگہ پر رفع یدین کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ تو ان سب باتوں کو سامنے رکھ کر کے، اور اس بات کو بھی کہ نماز میں شروع کے اندر نقل و حرکت کی اجازت رہی، یہاں تک اجازت رہی کہ جب سلام پھیرتے تھے تو ہاتھ اٹھا کے سلام پھیرتے تھے۔ حضور نے منع کیا کہ بس اب ہاتھ مت اٹھاؤ،
تو گویا کہ نماز کے معاملات نقل و حرکت سے سکون کی طرف آئے ہیں۔ پہلے حرکت کی اجازت تھی، بعد میں اس قوموا للہ قانتین آیت نازل ہوئی جس میں حکم دیا گیا کہ بالکل اطمینان کی حالت میں نماز پڑھو، اور اطمینان زیادہ سے زیادہ جب ہوگا جبکہ کم سے کم حرکت ہو، ہاتھوں کی بھی کم سے کم حرکت ہو۔ اس لیے احناف نے اس کو ترجیح دی کہ بس تکبیر تحریمہ پر رفع یدین کرو، اور اس بارے میں جو احناف کا موقف ہے وہی حضرات مالکیہ کا بھی موقف ہے۔ رفع یدین کے قائلین میں حضرت امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ و بعض دیگر ائمہ بھی ہیں۔ اس لیے یہ تو ایک مثال کے طور پر یہ بات سامنے آئی کہ اس میں احادیث میں تعارض ہے، نصوص میں ٹکراؤ ہے، اس لیے ہر امام نے جو مناسب سمجھا اس کو راجح قرار دیا۔ اور پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ رفع یدین نہ کرنا یہ بہتر ہے کہ نہ کیا جائے، لیکن اگر کوئی کر لے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ حضرات ائمہ کے بارے میں اگر آپ کو کسی چیز سے اختلاف ہے تو آپ اپنے حد تک رکھیں، لیکن ان کے بارے میں ذہن سازی اس انداز کی کہ انہوں نے غلط کیا یا ہم ان کی اتباع کر کے غلط کر رہے ہیں اور دوسروں کو اس پر ورغلانا، یہ سوائے فتنہ انگیزی کے اور کچھ نہیں ہے۔ خاص طور پر عوام کے اندر ایسی باتیں چلانا، اس سے نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور ہدایت پر استقامت عطا فرمائے۔ پوچھتے ہیں کہ ایک بڑے خطیب سے سنا ہے کہ 4 طرح کے لوگ جنت میں کبھی داخل نہیں ہوں گے: سود خور، شرابی، یتیم کا ناحق مال کھانے والا، ماں باپ کا نافرمان۔ تو کیا یہ حدیث شریف ثابت ہے؟ یہ سب گناہ کبیرہ ہیں اور بلا شبہ یہ بدعملی کرنے والے جہنم کے مستحق ہیں، لیکن اگر ان کے پاس ایمان ہے تو یہ اپنی سزا بھگتنے کے بعد ایمان کی بدولت کبھی نہ کبھی جنت میں داخل کیے جائیں گے، یا اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں معاف فرما دے تو اس کو اختیار ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ یہ جہنم ہی میں رہیں، کبھی نہ نکلیں، ایسی بات نہیں ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ آج کل ایک خاص قسم کے بھیگے ہوئے ٹیشو پیپر آتے ہیں اور ان سے بدن کے خون پیپ وغیرہ کو صاف کیا جاتا ہے، تو کیا اس سے طہارت حاصل ہو جائے گی؟ جی ہاں، اگر اچھی طرح نجاست کا ازالہ ہو جائے تو اس سے بھی طہارت حاصل ہو سکتی ہے۔ پوچھتے ہیں اگر کسی کو خون یا پیپ نکلا اور اس نے روئی یا اسپتال میں پائی جانے والی جالی دار پٹی باندھ لی جس سے خون اس میں جذب ہو گیا اور زخم کے اطراف میں کہیں خون نظر نہیں آ رہا، تو سوال یہ ہے کہ خون کا اس روئی یا پٹی میں جذب ہو جانے سے اس حصے کی پاکی کے لیے کافی ہے یا اس کو دھونا ضروری ہے؟ تو جو خون زخم سے نکل کر سیدھا پٹی میں چلا گیا یا روئی میں چلا گیا، ادھر ادھر نہیں پھیلا ہے، تو ادھر ادھر کے حصے کو ناپاک نہیں کہا جائے گا۔ ناپاک وہی حصہ ہوگا جہاں نجاست کا اثر ظاہر ہو۔ پوچھتے ہیں ایک مسجد میں نیچے نماز ہوتی تھی، لیکن جگہ کی قلت کی وجہ سے اب اوپر جماعت ہو رہی ہے اور نیچے والی منزل سے میں ضعفاء امام کی اقتداء کرتے ہیں، تو اس طرح نماز با جماعت کا نظام بنانا درست ہے یا نہیں؟ جی ہاں، کوئی حرج نہیں ہے، بس نیچے والے لوگ امام کے آگے نہیں ہونے چاہیے۔ ایسی سب بنائی جائے کہ امام کے آگے ہونا لازم نہ آئے۔ سوال کرتے ہیں ایک شخص کسی کمپنی میں نوکری کرتا ہے اور جمعے کی نماز کے لیے کمپنی کے اندر کوئی انتظام نہیں ہے۔ اب اگر وہ
مسجد میں جاتا ہے تو اس کی نوکری خطرے میں آتی ہے، تو وہ کیا کرے؟ اس کمپنی میں چند ہی مسلمان ملازمین ہیں۔ جواباً عرض ہے کہ اگر یہ کمپنی آبادی کے اندر واقع ہے تو وہاں کام کرنے والے مسلمانوں کے لیے جمعے کی نماز ادا کرنا فرض ہے۔ یا تو وہ جمعے کی نماز ادا کریں، نہیں تو اس ملازمت کو چھوڑ کر ایسی جگہ ملازمت کریں جہاں جمعہ فوت نہ ہو۔ ہاں اتفاقاً کسی عذر کی وجہ سے کبھی جمعہ چھٹ جائے تو اس کی بجائے ظہر پڑھ سکتے ہیں، لیکن مستقلاً یہ معمول نہ بنائیں۔ سوال ہے کہ ہم ایک نئی مسجد بنانا چاہتے ہیں اور ہمارا مشورہ یہ ہے کہ گراؤنڈ فلور پر کرائے کے لیے ایک بڑا ہال بنا دیں تاکہ اس سے آمدنی اور امام مؤذن کی تنخواہ پوری ہو سکے، اور فرسٹ فلور پر مسجد شرعی بنائیں۔ تو کیا شرعاً ایسا کرنا جائز ہے؟ جی ہاں، اگر نئی مسجد کی تعمیر میں پہلے ہی سے یہ پلاننگ بنائی گئی کہ نیچے دکانیں رہیں گی، یہ حال رہے گا اور وہ مسجد ہی کی ملک ہوں گی، مسجد ہی ان سے فائدہ اٹھائے گی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، گنجائش ہے اس کی۔ پوچھتے ہیں اگر کوئی شخص قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو قربانی درست ہوگی یا نہیں؟ مسلمان شخص اگر بھولے سے بسم اللہ نہ پڑھے تو اس سے جانور حرام نہیں ہوتا بلکہ حلال رہتا ہے، لیکن اہتمام کے ساتھ بسم اللہ پڑھنے کی فکر ہونی چاہیے۔ پوچھ رہے ہیں ایک شخص صاحب نصاب ہونے کے باوجود کئی سالوں سے قربانی نہیں کر رہا، تو اس کے لیے گزشتہ سالوں کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ ہر سال کی طرف سے ایک قربانی کی قیمت اسے صدقہ کرنی پڑے گی، جتنے سال اس نے قربانی نہیں کی واجب ہونے کے باوجود۔ سوال کرتے ہیں غریب آدمی نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا تھا، لیکن قربانی سے کچھ پہلے اس جانور نے ایک بچے کو جنم دیا، تو ایسی صورت میں اس بچے کی بھی قربانی واجب ہوگی یا نہیں؟ جی ہاں، اس بچے کی بھی قربانی ضروری ہے، کیونکہ جب غریب آدمی جانور خرید لیتا ہے تو اس کے لیے متعین ہو جاتا ہے۔ پوچھ رہے ہیں کہ قربانی کے ایام میں زید بطور کاروبار جانور خرید کر لاتا ہے، پھر اس کی ایک قیمت متعین کر کے فی حصہ قیمت کا اعلان کرتا ہے۔ مثلا 10,000 میں خریدا ہوا جانور 13,000 میں حصوں میں فروخت کرتا ہے۔ اب کچھ لوگ محض اعلان پر بھروسہ کر کے اس کے جانور میں اپنا حصہ متعین کرنے کو کہہ دیتے ہیں، بعض پوری رقم بھی ادا کر دیتے ہیں، کچھ لوگ بعد میں ادا کرتے ہیں، تو اس طرح کا کاروبار درست ہے یا نہیں؟ جی ہاں، اگر سب کو معلوم ہو اور یہ خود اپنے لیے خریدے، اسے قربانی کے لیے متعین نہ کرے خریدتے وقت، بلکہ صرف خریداری کرے اس نیت سے کہ میں اس کے حصے کو بیچ دوں گا، تو اس طرح نفع اٹھانے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ پوچھ رہے ہیں کہ قربانی کا گوشت بنانے والے قصاب کو بطور اجرت قربانی کا گوشت دینا کیسا ہے؟ اجرت کے طور پر نہیں دیا جائے، ویسے ہی دے دیا جائے۔ اجرت میں گوشت یا کھال دینا درست نہیں ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دیتے ہوئے یہ کہا کہ تجھے طلاق ہے اور میں نے تجھ کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، تو اس سے کون سی طلاق واقع ہوگی؟ اس سے ایک طلاق بائن واقع ہوگی۔ گویا کہ اس نے جو حرام کا لفظ بولا ہے وہ پہلی طلاق کی صفت ہے، شدت اس میں پیدا ہو گئی۔ اگر یہ حرام کا لفظ نہ بولتا تو طلاق رجعی پڑتی۔ ایک شخص دوسرے کے پاس نوکری کرتا ہے اور نوکر نے جب مالک سے اپنی تنخواہ کا مطالبہ کیا تو مالک نے اپنے زیورات گروی رکھ کر اس سے سود پر رقم حاصل کی اور اس سے نوکر کی تنخواہ دی، تو نوکر کے لیے یہ تنخواہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ جی ہاں، نوکر کے لیے حلال ہے، اس لیے کہ وہ اپنی محنت کی
مزدوری لے رہا ہے، البتہ مالک کا فعل اس کے لیے درست نہیں ہے، وہ خود اپنے فعل کا ذمہ دار ہے، نوکر سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ سوال کرتے ہیں کہ مرد کے لیے جو 4.5 ماشہ انگوٹھی کی اجازت ہے تو اس وزن میں نگینے کا بھی وزن جوڑا جائے گا یا نہیں؟ نہیں، نگینے کا وزن نہیں جڑے گا، بلکہ صرف چاندی کا وزن جوڑا جائے گا۔ سوال کرتے ہیں کہ میں نے اپنے دادا کے انتقال پر ان کے ذخیرہ کتب سے کچھ کتابیں لے لی ہیں، تو یہ کیا میرے لیے شرعی طور پر درست ہے؟ اگر دیگر وارثین کی طرف سے اجازت ہو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ سب وارثین بالغ ہونے چاہیے، اپنی مرضی سے آپ کو اجازت دے دیں، وہ مالک ہیں، ان کی اجازت معتبر ہے، آپ ان کی اجازت سے لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور اور فتن سے محفوظ فرمائے، دارین کی عافیت سے نوازے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔